ایران کے اس اعلان کے بعد ان بڑی بڑی کشتیوں نے اسٹریٹ آف ہارموز خالی کر دی. That's not even the largest. یہ ساری کشتیاں اب تک اسٹریٹ آف ہارموز کے پیچھے پس چکی ہیں. What's going on with shipping? Why are there no ships in the Strait of Hormuz? اور ان کشتیوں میں آئل کے ملینز آف بیرلز پڑے ہیں، جس کی وجہ سے آج کئی کنٹریز کے پاس آہستہ آہستہ آئل اور گیس ختم ہونے والے ہیں اور دنیا کی اکانومی تیزی سے گر رہی ہے. مطلب ایران نے اپنے کچھ ہی کشتیوں سے پوری دنیا کی اکانومی کو اس وقت کنٹرول کیا ہوا ہے. The entire global economy. And now that the country's at war, it has started to use them. اور صرف یہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کے پیچھے بڑی بڑی مائنز لگائی ہوئی ہے، یعنی بڑے بڑے بوم لگائے ہوئے ہیں. There are no mines in the strait. That it's unlikely that a strike at ships with missiles. کہ اگر کوئی بھی کشتی ایران کی اجازت کے بغیر اسٹریٹ آف ہارموز سے گزری، یہ مائنز ان کشتیوں کو تباہ کر دیں گے. اور جن کشتیوں نے کوشش بھی کی ہے، ایران نے ان پر حملہ کیا ہے. ان ساری کشتیوں کو بند کرنے کے بعد ایران نے اب دنیا کو ایک آفر دی ہے کہ بس جو بھی اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنا چاہتا ہے اسے بس صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا. اس کنٹری نے اپنے ملک سے امریکہ اور اسرائیل کے ایمبیسیڈر کو باہر نکالنا ہوگا. لیکن آج یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان لیڈر نے آئل کو ایک ویپن کی طرح یوز کیا، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے ایک اور مسلمان لیڈر بھی جس نے تیل کے ویپن کو یوز کرتے ہوئے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ مسلمان لیڈر تھا سعودی عرب کا بادشاہ کنگ شاہ فیصل. ویسٹ اور ایسٹ سب ہم پر غصہ ہے. آج سے 50 سال پہلے جب امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، شاہ فیصل نے بالکل آج کی طرح پوری دنیا کی لیڈرز پہ آئل کی پابندی لگا دی. 1973-74 oil embargo led to nationwide fuel shortages. اصل کے ایک فیصلے نے یو ایس کی اکانومی کو اپنے گھٹنوں پر گرا دیا تھا اور سب کو گھٹنوں پر مجبور کیا تھا. تو آج اسی طرح ایران کے سپریم لیڈر نے بھی اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیا Supreme Leader Mojtaba Khamenei. اور پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا. Could face a quote very bad future if they don't help reopen the Strait of Hormuz and deal with the Iran. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، اسٹریٹ آف ہارموز کی بند ہونے کی وجہ سے دنیا کی اکانومی تو گر رہی ہے، لیکن اس کے 2 آؤٹ کمز نکلیں گے. پہلا یہ کہ ایران اسی طرح آنے والے وقت تک اسٹریٹ آف ہارموز اسی طرح بند رکھے، جس سے دنیا کی اکانومی اتنی کمزور ہو کہ بڑے بڑے ملک کے لیڈرز مل کر امریکہ پر پریشر ڈالے کہ وہ مجبور ہو کر یہ جنگ ختم کر دے. لیکن دوسرا آؤٹ کم تھوڑا خطرناک ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھے کہ پہلے بھی ایران نے امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر مجھ پر حملہ کرنے کے بعد میں اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دوں گا. اور یہی تو چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. کچھ لوگ آج کل یہی کہتے ہیں کہ امریکہ چاہتا یہی ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہارموز کا راستہ بند کر دے، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے Was the leader who stood up to the dictatorship and foreign influence. But behind the revolutionary speech, جب ایران پر اس کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی حکومت تھی، اس زمانے میں بھی بالکل آج کی طرح امریکہ ایران کے سپریم لیڈر کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا. اسی لیے امریکہ نے ایک اور مسلمان لیڈر کو سپورٹ کیا کہ وہ ایران کے خمینی لیڈر پر حملہ کرے، اور اس لیڈر کا نام تھا صدام حسین. صدام حسین اور خمینی کی جنگ تو شروع ہو گئی. پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ صدام حسین امریکہ کی مدد سے خمینی کو آسانی سے ہرا دے گا، لیکن جیسے جیسے یہ جنگ گرم ہوتی گئی، اللہ اکبر، صدام حسین کے حالات خراب ہونے لگے اور صدام حسین کو سمجھ آ گئی کہ اب وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا. اسی لیے صدام حسین امریکہ سے مدد مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اب وہ خود اس جنگ میں آ کر صدام حسین کی مدد کرے. اور اپنی پوری طاقت سے ایران پر حملہ کر دے. امریکہ بھی ایران پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی بھی حملہ کرنے سے پہلے ہمیشہ امریکہ کو صرف ایک بہانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو دونوں نے یعنی امریکہ اور صدام نے مل کر ایک پلان بنایا کہ صدام اسٹریٹ آف ہارموز پر جتنی بھی ایران کی کشتیاں ہیں ان پر حملہ کر دے.
انہیں تباہ کر دے، اور جسے دیکھ کر ایران غصے میں آئے اور صدام سے بدلہ لینے کے لیے اس اسٹریٹ آف ہارموز کو پوری دنیا کے لیے بند کر دے، جس سے اگین آج کی طرح پوری دنیا کی اکانومی گرنے لگی اور امریکہ اس اسٹریٹ آف ہارموز کا بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کر دے۔ جس کے بعد صدام حسین نے ایسا ہی کیا، لیکن خمینی بالکل غصے میں نہیں آیا اور اس نے اسٹریٹ آف ہارموز بند نہیں کیا۔ خمینی کی اس زبردست اسٹریٹجی سے امریکہ ایران پر حملہ نہیں کر سکا، لیکن امریکہ تو امریکہ ہے۔ 2 سال بعد امریکہ نے ایک نیا بہانہ بنایا اور ایران پر حملہ کر دیا۔ اسی طرح آج کے حالات دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے امریکہ یہی چاہتا ہو ایران اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دے، جس سے پوری دنیا کی اکانومی گرنے لگے، اور اب تک پوری دنیا اس جنگ میں ایران کو ہیرو سمجھتی ہے، تو آہستہ آہستہ پوری دنیا کی اکانومی خراب ہوتے دیکھ کر دنیا کے لوگ اور کنٹریز ایران کے خلاف ہونے لگے۔ They're hopeful thanking President Donald Trump speaking out against terrorism and anti-Semitism. یہی تو اسٹریٹجی ہے۔ اور پھر امریکہ ایک سپرمین کی طرح اپنی پوری طاقت سے ایران پر حملہ کر دے۔ اور دنیا کی اکانومی کو بچا لے، اور ونس اگین دنیا اس کو ہیرو مانے۔ اور یہ تو ٹرمپ نے خود بھی کہا ہے کہ اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھولا تو میں ایران پر بہت بڑا حملہ کروں گا۔ Used to carry out large-scale combat operations in Iran, destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly. اور پھر اسٹریٹ آف ہارموز کھول کر یہ میری طرف سے پوری دنیا کے لیے ایک گفٹ ہوگا۔ اور اب تو ایران کے نیو سپریم لیڈر نے اپنی پہلی سپیچ میں اعلان کر دیا، Message from the newly appointed Supreme Leader, Mojtaba Khamenei. یہ جنگ تب تک نہیں روکے گی جب تک ہم آیت اللہ خامنائی اور ان سارے بچیوں کی شہادت کا بدلہ نہیں لیتے۔ Let's see in part 2.